کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے اگر کوئی مومن بندہ صرف 313 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے اور اسے لمحوں میں کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی عام تسبیح نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت اور بزرگان دین کے تجربات پر ہے۔ یہ عدد 313 یوں ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ یاد کیجئے وہ عظیم دن جب غزوہ بدر میں صرف 313 صحابہ کرام کا لشکر تھا۔ ان کے پاس وسائل کم تھے مگر ایمان کامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی مٹھی بھر مجاہدین کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ قیامت تک ایمان والوں کے لیے یہ عدد کامیابی اور مدد الہی کی علامت بن گیا، اور جب کوئی بندہ 313 بار تسبیح پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے دل و جان کو اسی لشکر کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے جسے اللہ نے فتح عطا کی تھی۔ ذکر الہی کی تاثیر کو اگر کوئی جاننا چاہے تو اسے قرآن کی آیت یاد دلا دی جائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب آپ 313 بار یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کا دل نہ صرف مطمئن ہوتا ہے بلکہ آپ کی دعائیں بھی عرش تک پہنچتی ہیں۔ فرشتے آپ کے گرد جمع ہو کر آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے بارہا لکھا ہے کہ جس نے اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ تسبیح پڑھی اس کی مشکلات آسان ہو گئیں، بیماریاں ختم ہو گئیں، رزق میں برکت ہوئی اور زندگی کی راہیں کھل گئیں۔ محترم سامعین، ذرا سوچئے ہم اپنی دنیاوی پریشانیوں میں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کبھی کسی انسان کے آگے جھکتے ہیں، کبھی سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، کبھی شکایت کرتے ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل دروازہ تو اللہ کا ہے۔ وہی رب ہے جو دلوں کی پکار سنتا ہے، وہی رب ہے جو ہماری تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔ جب بندہ رات کی تنہائی میں یا فجر کے وقت وضو کی حالت میں یہ تسبیح 313 بار پڑھتا ہے تو اس کے دل کے پردے ہٹنے لگتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور اس کا سینہ نور سے بھر جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے بزرگان دین نے روحانی فتح کہا ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر 313 بار پڑھنے میں کیا راز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر عدد کا اپنا ایک روحانی وزن ہوتا ہے۔ جیسے نماز کی رکعت کی ایک مقررہ تعداد ہے، جیسے روزوں اور زکوٰۃ کے اپنے نصاب ہیں، ایسے ہی ذکر کے بھی خاص اعداد ہیں، اور جب یہ اعداد اس تاریخ سے جڑ جائیں جہاں ایمان والوں نے ناقابل یقین کامیابی حاصل کی تھی تو پھر ان کا اثر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے 313 بار تسبیح پڑھنے والا بندہ گویا اپنے دل کو بدر کے میدان سے جوڑ دیتا ہے جہاں ایمان نے وسائل پر فتح پائی تھی۔ یقیناً یہ تسبیح ان لوگوں کے لیے بھی بہت مجرب ہے جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو رشتوں اور نوکریوں کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسے سب بھائی بہنوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ کسی ایک وقت کو مقرر کریں۔ بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد خاموشی سے بیٹھ کر 313 بار یہ تسبیح پڑھیں، پھر دعا کریں اور اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ ذکر اور دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ کبھی اللہ فوری طور پر عطا کرتا ہے، کبھی آزمائش کو ٹال دیتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے میں آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ تسبیح پڑھ کر بھی فوری نتیجہ نہ دیکھے
تو وہ ہرگز نا امید نہ ہو، بلکہ یہ سمجھے کہ اس کی دعا کسی بڑے انعام میں بدلی جا رہی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنی دعاؤں کو صبر اور یقین کے ساتھ رب کے سپرد کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح محض ایک عمل نہیں بلکہ زندگی کا رخ بدلنے والا نسخہ ہے۔ آپ اس کو معمول بنائیں، چاہے روزانہ پڑھیں یا ہفتے میں چند بار، مگر اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مشکلات ختم ہونے لگیں گی، آپ کا دل مطمئن ہوگا اور کامیابی کی راہیں آپ کے سامنے کھلتی جائیں گی۔ لہٰذا میرا آپ سب سے یہی پیغام ہے کہ آج سے ہی یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ اپنی حاجت دل میں رکھیں، وضو کی حالت میں بیٹھیں، 313 بار پڑھیں اور پھر اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی دیر سے آتی ہے مگر ضرور آتی ہے، اور جب آتی ہے تو اتنی بڑی انعام بن کر آتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس فیض سے مستفید ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی مشکل آسان ہو جائے اور کوئی رب کے قریب آ جائے۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ ہم خود بھی فیض پائیں اور دوسروں تک بھی یہ روشنی پہنچائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔